ساحر، ڈائن، چڑیل یا جادوگر سب سے پہلے کفر اور شرک کی رسمیں کرتے ہیں، جیسے کہ شیطان کو پکارنا، اس کو پوجنا، اس کی پناہ مانگنا، اس کے نام پر قربانی دینا، شیطان کے نام پر قسم کھانا مطلب شیطان کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، اور کچھ میجیشین شیطان کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کریم کو گندگی اور ناپاک چیزوں سے لکھ کر، قرآن مجید کی آیتوں کو جوتوں میں پہن کر اور ناپاک جگہوں پر چلتے ہیں جیسے ٹوائلٹ وغیرہ میں۔ اور جب جن کے سرداروں نے دیکھ لیا ساحر کا کفر، شرک اور وفاداری، تو اس کے بدلے وہ ایک سمجھوتا کرتا ہے اور غلام جنوں کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی کفر اور شرک کی رسمیں ادا کرنے میں گزار دیتا ہے۔ میجیشین کو ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ جن میرے کنٹرول میں آ گیا۔ بے وقوف کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ خود اس کے کنٹرول میں آ گیا، کیونکہ اگر جادوگر کفر اور شرک کرنا بند کر دے تو شیطان بھی اس کا کام نہیں کرے گا۔ جب کوئی پیسے دیتا ہے جادوگر کو کسی شخص پر جادو کروانے کے لیے، تو جادوگر پرسنل انفارمیشن پوچھتا ہے جس پر جادو کروانا ہے، جیسے کہ جس پر جادو کروانا ہے اس کا پورا نام، اس کی ماں کا نام، اس کی ڈیٹ آف برتھ اور جگہ، اس کے کپڑے جس میں اس کا پسینہ لگا ہو، اس کے بال، ناخن یا کوئی اور جسم کا حصہ، اس کی فوٹو یا اس کے گھر کی دھول۔ پھر جادوگر اپنے غلام جنوں کو بلاتا ہے، جنوں کی قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر اس کام کو کرنے کے لیے، اور پھر وہ مظلوم پر جادو کرتا ہے اور اس کے کچھ جنوں کو جادو سے باندھ دیتا ہے اس کے پیچھے۔ جتنا مشکل کام ہوگا اتنا ہی زیادہ تجربے والا جن کو بلا کر اس کو کام دیا جائے گا۔ اکثر جادوگر اپنا جادو کسی کھانے پینے کے سامان میں کرتا ہے اور کھلانے کے لیے کہتا ہے، یا پھر کسی مٹی، تعویذ یا پتلے پر جادو کرتا ہے اور کروانے والے کو مظلوم کے گھر پر دفنانے کو بولتا ہے تاکہ جن کو آسانی ہو اس شخص کو ڈھونڈنے میں۔ اور پھر ایک بار جب جن اپنے شکار کا پتہ لگا لیتا ہے تو پھر وہ اس کو کچھ دنوں تک دیکھتا ہے اور فالو کرتا ہے۔ صحیح وقت آنے پر مظلوم پر حاوی ہوتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ ان حالت میں جن حاوی ہو جاتے ہیں، جیسے جب وہ شخص بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو، یا بہت زیادہ ڈر اور خوف کی حالت میں ہو، یا بہت زیادہ خوشی بنا ہوش کی حالت میں ہو، یا پھر ناپاکی کی حالت میں ہو، یا کوئی گناہ کر رہا ہو اس حالت میں ہو، تب جن اس شخص کے اندر داخل ہوتا ہے اور اسے قابو میں کر لیتا ہے۔ اب یہ جن اس شخص کے دماغ کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے، پھر یہ جسم کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے، اور جادوگر نے جیسے کہا اس طرح وہ کام کرنے لگتا ہے۔ جیسے کسی انسان کے لیے اس کے دل میں نفرت یا پیار بھرنا، بیمار کر دینا جس کا کوئی ریزن نہ ہو، اس کے دماغ میں سرگوشی ڈالنا یا کچھ الٹی چیز کروانا۔ کسی بھی وقت اگر غلام جن نے ساحر کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو وہ ساحر ساری رسمیں کر کے شیطان کے سردار کو راضی کر کے اختلا کرتا ہے، تو وہ ان غلام جن کو سزا دیتا ہے اور ساحر کے کام کو انجام دینے پر مجبور کرتا ہے۔ جس نے جادو کیا، کرایا، سیکھا اور سکھایا، اس نے کفر اور شرک کیا۔ جادوگر سوچتا ہے کہ جن اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے، پر اصل میں جب وہ کفر اور شرک کر لیتا ہے اللہ سے تو اس کے دل میں ایمان چلا جاتا ہے، فرشتے چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے جہنم فکس ہو جاتی ہے۔ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے اس کا حکم ماننے کی؟ شیطان کبھی بھی چاہے اس کو چھوڑ سکتا ہے، مار سکتا ہے یا جادوگر کو ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جادو نہ تو دنیا میں فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، کیونکہ جس شخص نے کفر اور شرک کر لیا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور چلا گیا اور اس کو کبھی سکون نہیں ملنے والا۔ نہ پیسہ سکون دیتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی بھی چیز۔ اگر یہ سب چیزیں انسان کو خوش رکھ پاتی تو آج ہمارے سامنے اتنے سیلیبریٹیز اور امیر لوگ سوسائڈ نہیں کرتے۔ جادوگر کو ساری عمر کفر اور شرک کرنا پڑتا ہے، چاہے اسے وہ پسند ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ نہیں کرے گا کفر اور شرک تو شیطان بدلے میں اس کی جان لے لیتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں جو میں نے اس ریمائنڈر میں نہیں بتائیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی حرکتیں بھی ہیں جن کا ذکر کرنا مشکل ہے۔ کوئی کہے میں جادوگر نہیں ہوں اور میں مولانا، مولوی، پیر، بابا، گرو یا عالم ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن اس کی حرکتیں ان میں سے کسی ایک بھی چیز سے ملتی ہیں تو وہ جادوگر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ